ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الایمان الاوسط کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ چند اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چند اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 1 استغفار۔ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ استغفار کہتے ہیں گزشتہ گناہوں پہ نادم ہونا، گزشتہ گناہوں پہ نادم ہونا، اسے استغفار، یہ استغفار ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا، کہا میرے اوپر قرضہ ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ کہا استغفار کی کثرت کر۔ پاس بیٹھ گیا وہ۔ دوسرا آیا، اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائیے۔ کہا استغفار کی کثرت کر۔ تیسرا آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرا باغ ہے، دعا کر اس مرتبہ پھل زیادہ ہو۔ کہا استغفار کی کثرت کر۔ چوتھا آیا، کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیے کہ بارش کے لیے دعا کریں۔ کہا استغفار کی کثرت کر۔ وہ جو پہلے والا تھا اس نے کہا کہ حضرت میں آیا، دوسرا آیا، تیسرا، چوتھا، 4 5 تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہر ایک نے الگ الگ بات پوچھی۔ کسی نے کہا قرضے کا مسئلہ، کسی نے کہا باغ کا مسئلہ، کسی نے کہا پانی کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ۔ آپ نے ہر ایک کو بتا دیا۔ ایک آیا، اس نے کہا کہ حضرت فاقہ گھر کے اندر، کہا کہ استغفار کرو۔ سب کے لیے استغفار؟ کہا میں نے اپنے سے تو نہیں بتایا، قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا سب سے پہلے استغفار کرو گے گناہ معاف کروں گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، فرمایا بارشیں نہیں ہو رہی تو استغفار کرو، بارشیں برساؤں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہا کہ مال نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے، قرضہ ہے، استغفار کرو مال کی کثرت ہوگی۔ وبنین، اولاد نہیں ہے یا بچے نہیں، بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، استغفار کروں گا۔ بیٹے دیکھو میں اپنے سے تو نہیں کہہ رہا۔ وجنات، باغات دوں گا، انہار، نہریں جاری ہوں گی، میں نے اپنے سے تو نہیں بتایا، قرآن کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے کہا استغفار کرو، اللہ رب العزت گناہ معاف کریں گے۔ دوسرا کہا توبہ۔ توبہ، استغفار اور توبہ ملتے جلتے ہیں نا۔ استغفار کہتے ہیں کہ گزشتہ گناہوں پہ نادم ہونا، توبہ آئندہ کے لیے عزم اور ارادہ کرنا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کے لیے عزم اور ارادہ ہو کہ میں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد تیسرا یہ ہے کہ بندے پہ اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی حالات آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اللہ اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے اوپر تکلیف آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ جمع ہوا ہے یا پھسلنے والا ہے۔ اگر انسان پہ حالات آ جائیں، اگر انسان پہ تکلیفیں آ جائیں، اگر مشقتیں آ جائیں، اور ان تکلیفوں کے اندر، مشقتوں کے اندر انسان ثواب کی امید رکھ کے اللہ کی ذات کی طرف اپنے نگاہ کو لے کے جائے، اللہ اس کی وجہ سے بھی گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور درجات کو بلند کریں گے۔ یاد رکھیں بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو عبادت سے نہیں ملتی، بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹھوکریں کھانے سے ملتی ہیں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کی بیوی بڑی عبادت گزار، بیوی کو بڑی خواہش کہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو۔ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو۔ بڑی عبادت کی، بہت اعمال کیے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ جمعے کے دن شوہر سے کہنے لگی کہ کچھ کرے نا میرے لیے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو۔ کہا تو ایسا کر کہ میں جمعے کی نماز کے لیے جاتا ہوں، تیار ہو، غسل کر، خوشبو لگا، میک اپ کر، تیار ہونے کے بعد جیسے دلہن تیار ہوتی ہے، بڑی عمر تھی اس عورت کی، 60 70 سال سے اوپر، ایسا کر تیار ہو، دلہنوں والا لباس جو پہلی رات کا لباس تھا وہی والا لباس تو پہن، مکمل دلہن بن کے تو بیٹھ، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں جمعے کی۔ اب ادھر یہ 70 سال کی بوڑھی عورت تیار ہوگی، دلہن بن کے بیٹھ گئی۔ اب وہ اللہ والے کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد ساتھ ہی اس کی بیوی کا گھر، بھائی کا گھر تھا، تو اس کے گھر میں گئے، کہا جا یار اپنی بہن کو دیکھ، 70 سال کی بوڑھی اور اس کی حرکتیں دیکھ، اس کا میک اپ دیکھ، اس کے کپڑے دیکھ، اس کا فیشن دیکھ۔ تو بھائی وہاں سے آیا، یار کیا اتنی بزرگ بہن میری تھی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب جیسے وہ گھر میں آیا نا، تو یہ پیر صاحب نے خطبات فقیری میں لکھا ہے یہ بات، تو جیسے آیا تو دیکھا کہ تو بہن کو دیکھا تو یہ عمر دیکھو اور اپنی حالت دیکھو، شرم نہیں آتی کہ اس عمر کے اندر یہ لباس پہن کے بیٹھی ہو، اس عمر کے اندر میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہو۔ جوانی میں یہ چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں، ہاں عورتوں کے لیے آیا ہے، کرنا چاہیے، میک اپ کا جتنا سامان ہے کوئی استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اگر یہ
یہودیوں کی اس قسم کی کمپنیاں نہ ہو، یا آپ کو پتہ ہے اس کے اندر حرام چیز نہیں ہے، تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. عورت کے لیے آیا ہے فیشن کرے، خاوند کے لیے کرے. یہ نہیں ہے کہ فیشن کر کے باہر دنیا میں جا کے غیر محرموں کے سامنے پھرے، بازار میں چکر لگا. عموماً ایسا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں جو ہوتی ہیں بازار کو جانے کے لیے اسپیشل تیار ہوں گی، گھنٹہ لگائیں گی، وقت لگا کے تیار ہوگی، اور خاوند کے لیے اسی طریقے پہ کچھ بھی نہیں. حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ خاوند کے آنے کا وقت ہو اس سے پہلے گھر والی کو تیار ہونا چاہیے، بے شک جتنا بھی وقت گزر جائے شادی کا. نہیں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بیوی خاوند کے لیے تیار نہیں ہوگی لیکن بازار گھومنے کے لیے جائے گی، بازار کسی شاپنگ کے لیے جائے گی. ہاں، عورت کا بازار جانے کا مسئلہ وہ الگ مسئلہ ہے کہ عورت بازار جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی. خیر، اگلے جمعے پہ انشاءاللہ یہ مسئلہ میں تفصیلاً بیان کروں گا کہ عورت بازار جا سکتی ہے، کن شرائط کے ساتھ بازار جا سکتی ہے. بازار جاتے ہوئے وہ میک اپ بھی کرے گی، لیکن گھر کے اندر اس کا کیا حال ہوگا دیکھنے کا دل نہیں کرے گا. منہ ایسا ہوتا ہے. تو اس نے ٹھیک ٹھاک، خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو وہ بزرگ جو تھے، اس کا بھائی آیا، اس بیوی کا بھائی تھا، وہ آیا، اس نے باتیں شاتیں سنائی. خیر وہ روئی، روتے اس کی آنکھ لگی، سو گئی. خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. جب وہ خواب سے جاگی، پریشان بھی اور خوش بھی. خوش اس بات سے کہ اللہ کے نبی کی زیارت کی تمنا تھی وہ ہوگی، پریشان اس بات سے کہ خاوند نے خود ہی کہا کہ تیار ہونا، دلہن بننا، وہ لباس پہننا. وہ تیار ہوئی اور اس نے معاملہ کیا، جا کے میرے بھائی کو بتا کے، اور مجھے اس کے سامنے اس نے ذلیل کر دیا اور مجھے اس کے سامنے بےعزت کروا دیا. اور جب اس سے پوچھا نا خاوند سے، یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پھر خاوند نے کہا وہ اللہ والے تھے، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. کہا کہ ہر نعمت جو ہوتی ہے وہ عبادت سے نہیں ملتی، کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹھوکریں کھانے سے ملتی ہے. آپ کو بڑا نعمت کے اندر میں نے رکھا ہوا تھا، آپ کو کبھی میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کسی اور کی طرف سے نہیں پہنچی. عبادت کی بھی آپ نے حد کی عبادت بھی کرتی رہی. لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت ٹھوکروں سے دیتے ہیں، مشقتوں سے دیتے ہیں، تکلیفوں کی وجہ سے. تو حالات کا آنا، تکلیفوں کا آنا، یہ اس بات کی علامت نہیں کہ یہ فاسق اور فاجر و گناہگار انسان ہے، بلکہ اللہ گناہ بھی معاف کرتے ہیں، درجات بھی بلند کرتے ہیں. تو چوتھا یہ ہے کہ اگر صدقات اور خیرات کرنا، اللہ اس وجہ سے بھی انسان کے گناہوں کو معاف کرے. کوئی نیکی یا نیک اعمال کرنا، اس وجہ سے انسان کے گناہ معاف آتا ہے نا. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں کو ختم کر لیتی ہیں. نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، جھلا دیتی ہیں. اور ہمارا معاشرہ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی دیندار آدمی ہے، کوئی مدرسہ پڑھنے والا بچہ ہے، قرآن حفظ کرنے والا بچہ ہے، ناظرہ پڑھنے والا بچہ ہے، اگر وہ کوئی شرارت کرے گا، کوئی گناہ کرے گا، غلط کام کرے گا، ماں باپ بھی یہی کہیں گے، سارے دائیں بائیں والے بھی کہیں گے تیرے مدرسہ پڑھنے کا کیا فائدہ، تو مدرسہ پڑھتا ہے تو ساتھ یہ گناہ بھی کرتا ہے، مدرسہ پڑھتا ہے یہ بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. کوئی نمازی کوئی گناہ کر لے نا، کوئی غلطی ہو جائے نمازی سے، تیری نماز کا کیا فائدہ. کوئی داڑھی والا اگر گناہ کر لے، داڑھی کو دیکھو اور شرم نہیں آتی آپ کو. اچھا، اس آپس میں جوڑ کیا. اچھا یہ کیا کرے گا، نیک اعمال چھوڑ دے گا. یار میں ویسے بھی گناہگار ہوں تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو داڑھی کا کہیں جی مول صاحب اور کون سے نیک عمل کرتے ہیں، گناہگار آدمی ہوں، داڑھی میں نے تب نہیں رکھی ہوئی. یار ان کا جوڑ کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا تو گناہ چھوڑ، گناہ چھوڑنے کے بجائے تو نیکیاں چھوڑنا شروع کر دی، نیک اعمال بھی تو نے چھوڑنا شروع کر دیے. حالانکہ نیک اعمال چھوڑنے کا کچھ تعلق نہیں ہے، نیک اعمال چھوڑنے کا کچھ تعلق نہیں ہے. حالانکہ نیکیوں کی وجہ سے نماز سے بھی بیچارہ جو گناہ کے اندر مبتلا تھا اس کو نماز سے بھی چھڑا دیا. حالانکہ یہ نماز اس کے گناہوں کا کفارہ تھی. یہ نماز تو گناہ آتا ہے نا کہ انسان ایک گناہ کرتے تو ایک لکھا جاتے، دو کرتے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 5 گناہ اس نے کیے، پھر وہ کوئی ایک نیک عمل کرتے ہیں. تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. اب اس نے 5 گناہ کیے، ایک نیک عمل کیا. 2 فرشتے بیٹھے ہیں، دونوں جانب دائیں بائیں دونوں بیٹھے ہوئے، ایک نیک عمل لکھتے ہیں، ایک گناہ لکھتے ہیں. نیکیوں والا کہتے ہیں دیکھو اللہ کا دستور یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 ملیں گی. اب 10 نیکیاں میں لکھنے کے بجائے 5 گناہ جو اس نے کیے ان کو مٹا دے. میں نیکیاں نہیں لکھتا، میں 5 نیکیاں لکھوں گا. 5 نہیں لکھتا، وہ جو 5 گناہ ہیں اس نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے اس گناہ کو معاف کر دیا. ان نیکیوں کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو چکے ہیں. اور اسی طریقے پہ کوئی دنیا سے چلا جائے، مر جائے، تو اس کے لیے خیرات کرنا، صدقات کرنا، نفلی عبادات یہ کرنا اس کو اجر کا ذریعہ اور اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا. جو دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے صدقات کرنا، خیرات کرنا، نفلی عبادت، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سارے ختم جتنی چیزیں بھی ہیں یہ سارے کے سارے اس کے لیے اجر کا ذریعہ بنیں گے.
شیخ الحدیث صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے نا، فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، قبرستان سے گزر رہے تھے اور چلتے چلتے انہوں نے کچھ پڑھ کے ہدیہ کر دیا قبرستان والوں کو۔ اب جیسے پڑھ کے ہدیہ کر دیا تو رات خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ حشر کا میدان ہے، وہ سارے قبر والے دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور کچھ تقسیم کرتے، سارے آتے ہیں بھاگتے ہوئے، کوئی ایسے لیتے، ایک دوسرے سے لے رہے ہیں نا، کھینچ رہے ہیں۔ تو ایک نوجوان دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی کو دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے اور نہیں لے رہا، بالکل مزے سے اطمینان سے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ والے کہتے ہیں خواب میں نے اس سے پوچھا یہ کون ہے، کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ کہا کہ یہ فرشتہ ہے اور یہ جو تقسیم کر رہا ہے کہ جو ایمان والے، جو رشتہ دار کوئی مردوں کے لیے کوئی اعمال ہدیہ کرتے ہیں، کوئی تلاوت ہدیہ کرتے ہیں، کوئی دیگیں تقسیم کر رہے ہیں، جو بھی اعمال جو کچھ بھی آگے ہدیہ کر رہے ہیں، یہ سارا تقسیم ہو رہا ہے، یہ لے رہے ہیں۔ کہا تو کیوں نہیں لے رہا؟ کہا میرا ایک بیٹا ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ روزانہ ایک قرآن تلاوت کر کے مجھے ہدیہ کرتا ہے، میرے لیے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں نے پوچھا وہ بیٹا کہاں ہے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ لیتے۔ کہتے میں اٹھا اور میں نے جا کے تحقیق کی اور واقعی میں دیکھا اس کی دکان تھی اور وہ ساتھ سودا بھی بیچ رہا ہے، ساتھ اس کی زبان بھی چل رہی ہے، اور جب کوئی گاہک نہیں ہے خاموش ہو کے وہ بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو کہتے میں نے خوش بھی ہو گیا کہ میری خواب سچی تھی۔ کہتے پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسی قبرستان سے میرا گزر ہوا، پھر میں نے وہاں کچھ پڑھ کے سورہ اخلاص یا کچھ بھی جو بھی اس نے جی چاہ پڑھ کے اس نے ہدیہ کی، رات کو خواب میں پھر وہی منظر اس نے دیکھا۔ پھر وہ منظر دیکھا تو وہ جو آدمی تھا جو پہلے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، وہ جو تقسیم کر رہا تھا فرشتہ ثواب وغیرہ، وہ نہیں لے رہا تھا، اب دیکھا یہ بھی سب سے آگے بھاگ رہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ پہلے میں خواب میں دیکھا، پہلے بھی تجھے میں نے یوں دیکھا اطمینان سے بیٹھے تھے، اب کیا ہوا؟ کہا اس بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، اور میں جب میں اٹھا اور میں نے تحقیق کی، واقعی اس کا انتقال ہو چکا تھا، واقعی اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس بات کا بھی کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے وہ کرنا۔ اور ایک بات یہ بات یاد رکھیں، نفلی چیزوں کے اندر ہوگا، فرض نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ہے دنیا سے چلا گیا، اب اس کی فرض نمازیں ہیں، کوئی کہ میں اس کی جگہ فرض نمازیں پڑھوں گا، تو یہ نہیں ہوگا، اس کی جگہ فرض نمازیں۔ یا ایک آدمی چنے سے چلا گیا، اس نے روزے نہیں رکھے، کوئی کہ میں اس کی جگہ روزے رکھنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نوافل کے اندر جو صدقات کیے جائیں گے، فرض عبادت انسان کو خود کرنی پڑے گی، یہ نہیں ہے کہ اب فرض اس نے نہیں پڑھے تو یہ فرض پڑھ کے اس کو ہدیہ کر رہا ہے، تو یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا۔